میرے زندہ ضمیر نوجوان ساتھیوں، یہ موضوع جو ہے میرے لیے بڑا مشکل، کہنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ماں ایک انمول وہ نعمت ہے جو کسی بازار میں کسی بھی قیمت میں نہیں بکتی۔ کچھ بھی کر لو، ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گئی، دوبارہ آپ دیواروں کو کھرودتے رہو گے، لیکن ماں باپ تمہیں کسی بازار میں نہیں ملیں گے۔ لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اپنے والدین سے تم تنگ آ گئے ہو، اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے ہو۔ یاد کرو ان کی قربانیوں کو، یاد کرو ان کی قربانیوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی خدمت کرنے کا طریقہ تک بتا دیا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد جو فیصلے کا حکم دیا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک بھی نہ کہو، انہیں جھڑکیاں نہ دو۔ تم زمانے کے کسی بھی عہدے کے مالک کیوں نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے رکھو۔ کب آواز دے گی میری ماں، کب پکارے گی میری ماں، کب جاؤں گا میں اس کی خدمت کرنے کے لیے، کون سا راستہ ملے گا، کس بہانے سے مجھے میری ماں کی خدمت کا موقع ملے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے ہمیشہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کر کے رکھو۔ رب العالمین نے بتا دیا لوگو، جب تم ان کی خدمت کر رہے ہو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، اپنی دعاؤں کو اپنے والدین سے خالی نہ رکھو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہ میرے پالنہارا، وہ میرے پاک پروردگار، وہ میرے پالنے والے بادشاہ، میرے والدین پہ رحم کر، جیسا بچپن میں رحمت و شفقت کے ساتھ انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ کیسے پالا انہوں نے ہمیں، کس طریقے سے پالا؟ بچپنا تھا، ماں گھبرا جاتی تھی، اکیلا چھوڑنا پسند نہیں کرتی، خلوتوں میں رکھنا پسند نہیں کرتی، بچے کو چھوڑ کے دور جانا پسند نہیں کرتی۔ نوجوانوں، ہمیں شرم آتی ہے تمہاری جوانی پر۔ ماں گمنام ہو کر بند کمرے میں یا اپنے بڑے گھر میں اکیلے اندھیرے میں رہتی ہے۔ کبھی ہمارے دل پہ یہ بات نہیں لگتی میری ماں اکیلے گھر میں کیا کر رہی ہوگی، میری ماں کا کون سوچ رہا ہوگا، اندھیرے میں میری کمزور ماں کیا کر رہی ہوگی؟ اس کی آنکھیں دھندلی دھندلی نظر آتی ہیں، اس کے پیر کمزور ہو گئے ہیں، اس کا جسم کمزور ہو گیا ہے۔ اس ماں کی قربانیوں کو یاد کرو۔ ماں اکیلا رکھنا پسند نہیں کرتی، کسی بھی گاؤں چلے جائے تو سوچتے میرا بچہ اکیلا ہے، وہاں پر کون اس کو کھلائے گا، کون سنبھالے گا، رات میں جاگے گا، کون اس کا خیال رکھے گا؟ کبھی سوچا میری ماں کمزور ہو گئی ہے، شوگر لگ گئی ہے، فلاں بیماری لگی ہوئی ہے، میری ماں کو رات میں میری ضرورت پڑے گی تو کون اس کا خیال رکھے گا؟ اچانک اس کو ہچکی آ جائے، پانی کی ضرورت پڑے، کون میری ماں کو پانی پیش کرے گا، کون اس کا خیال رکھے گا؟ میرے دوستو، میں آپ کے لیے کوئی تکلیف کا ذریعہ تو نہیں بننا چاہتا، بس ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ جو نعمت ہے اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس کا خیال رکھو۔ صحابہ کرام جب جہاد کا سوال کیا، اللہ کے نبی ہمیں جہاد جانے کا موقع دیجئے، ہم اللہ کی راہ میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ کہا، فرمایا ہاں ماں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا تیری ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا اجر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مسلمان ہیں یا رب جو دین کی عظمت بھول گئے، ہمیں دین کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے مقام کو اتنا بلند بنا کر کے رکھ دیا، ہم نے دنیا کے خاطر اپنے والدین کو اکیلا چھوڑ دیا، بیماریوں میں سسکنے کے لیے اندھیرے گھر کے اندھیرے کے اندر۔ اللہ اکبر، اگر اللہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے کیا جواب دیں گے برادران؟